پاکستان کے حالات ان کے پیش نظر جو مہنگائی کا اژدہا ہے وہ اتنا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کہ عام بندے کی اپروچ سے اب اپنے اہل و عیال کو پالنا بڑا مشکل ہو گیا. وہ جو اوپر لیول کے لوگ ہیں ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں، کیونکہ انہوں نے عوام کا خون نچوڑنا ہوتا، اور روزانہ جو ہے وہ وقفے کے بعد تیل بڑھا دیا جاتا ہے، پھر تھوڑا سا گھٹا کے پھر بڑھا دیا جاتا ہے، اور صدائے احتجاج بلند کرنے والوں کا گلا دبا دیا جاتا ہے. تو بھوک تو ایسی چیز ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر قریب ہے کہ کفر بن جائے، یعنی بھوک سے تنگ آ کر ایسی نوبت کو کوئی پہنچ جائے. اگرچہ مسلمان بڑے پکے یقین پر ہیں، لیکن یہ روز بروز کی آزمائشیں. اور پھر اس میں یہ ہے کہ جب کوئی بھی فصل تیار ہوتی ہے تو اس کا ریٹ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے، اور ادھر جو اخراجات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ پوری قوم کا المیہ ہے جنہیں نچوڑا جا رہا ہے، نچوڑنے والے تو علیحدہ. تو آج کے اس اجتماع میں یہ جو بے تحاشا مہنگائی ہے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور جو ارباب بست و کشاد ہیں انہیں آخرت کی فکر کا پیغام دیتے ہیں کہ تمہیں بھی اللہ کے ہاں جا کر جواب دینا ہے. اگر نیل کے ساحل پر کتے یا بکری کا سوال حکمران سے ہو سکتا ہے تو یہ اشرف المخلوقات کے افراد، ان کے جو بجھے ہوئے چولہے ہیں اور ان کے جو تڑپتے جگر پارے ہیں، جنہیں کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، پینے کو کچھ نہیں مل رہا، جن کے بل پورے نہیں ہو رہے، کیا ان کا سوال حکمرانوں سے نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا، اور پوچھا جائے گا کہ کیسے تم نے اس ملک کو، جو برکتوں والا ملک تھا، اپنی منحوس پالیسیوں کی وجہ سے اس میں تم نے اپنے نحوس پروگراموں کی وجہ سے قلت بنائی، اور اس کی وجہ سے آگے انسان اپنی عبادات کے لحاظ سے پریشان ہیں، معاملات اور کاروبار کے لحاظ سے پریشان ہیں، تعلیم و تعلم کے لحاظ سے پریشان ہیں. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ مہنگائی واپس لی جائے، اور جو جس نام پر تم مہنگائی کرتے ہو وہ کوئی سبب موجود نہیں ہے، اور اپنی عیاشیوں کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس کو ہرگز ہم قبول نہیں کرتے. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت اپنے ان معاملات پر نظر ثانی کرے.